السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آئیے ضمیر کی قسط نمبر 15 پڑھتے ہیں۔ زہرا بی بی آمنہ کے لیے پانی لائیں۔ بیٹی نہ رو، تم اللہ سے دعا کرو، بے شک وہ رحیم ہے، وہ سب کو صبر دیتا ہے۔ آمنہ نے اسے دیکھا۔ مشکل وقت گزر جاتا ہے، لوگ وقتی طور پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیٹی اپنا پتہ بتاؤ، میں تمہارے والدین کو بتا دوں گی۔ میرے والدین نہیں ہیں، آمنہ نے کہا۔ اوہ، افسوس ہوا۔ آپ کے خاندان میں کوئی ہے؟ زہرا نے پوچھا۔ آمنہ نے اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ بھائی محافظ ہیں، اس نے سنا تھا۔ محافظوں نے اس سے جھوٹ بولا کیونکہ وہ اسے جائیداد سے حصہ دینے پر راضی نہیں تھے۔ اسے دل میں درد محسوس ہوا۔ انہوں نے تعلقات صرف اس لیے منقطع کیے کہ آمنہ نے اپنا حصہ مانگا۔ بہنیں یا بیٹیاں کب اپنا حصہ مانگتی ہیں؟ لیکن آمنہ کو باغی کا نام دیا گیا۔ خاندان میں اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں جو اپنا حق مانگے۔ بیٹی کہاں کھو گئی؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، ان سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، آمنہ نے کہا۔ لیکن افسوس، رشتے کبھی لفظوں سے ختم نہیں ہوتے۔ آپ کو آپ کے گھر والوں کی طرف سے دیا جانے والا درد ہمیشہ آپ کے دل کو چیرتا ہے، ساری زندگی۔ یہ تکلیف دہ ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ فکر مت کرو بیٹی، زہرا نے کہا۔ وہ آمنہ کے لیے سادہ کپڑے لائی۔ اٹھو بیٹی، کپڑے بدلو، تمہارا ایک بیٹا ہے، وہ تمہاری زندگی کا سہارا ہے۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم یہیں رہ سکتی ہو، اس نے کہا۔ میں بھی اکیلی ہوں، اور دیکھو میں اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ بس آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ میں قرآن پڑھاتی ہوں، بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، مجھے یہ کرنا پسند ہے۔ آپ کی فیملی نہیں ہے؟
میرا مزید امتحان نہ لینا، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری بیٹی فکر نہ کرو، ہم تمہارے بچے کے لیے دعا کریں گے، زہرا نے آمنہ کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے ضمیر کو گود میں لے کر بوسہ دیا۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ظالم لوگوں، تم نے میرے بچے کو کیا کر دیا؟ زہرا کو آمنہ پر ترس آیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس پر رحم کرے۔ لالچ اور خود غرضی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے قول و فعل کا دوسروں کی زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اتنی عدم برداشت اور بے سکونی کیوں ہے؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ لوگ اپنے نفس جیسے کہ نگینہ نے کیا اور انا آمنہ کے بھائیوں کی طرح اس کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ زہرا بھی دودھ کا چھوٹا سا پیالہ لے کر آئی، کچھ پڑھا اور اس پر پھونک دیا۔ اس نے ایک چھوٹا چمچ دودھ کا ضمیر کے منہ میں ڈالا۔ ضمیر اسے لینے لگا۔ زہرا بھی مسکرائیں۔ تمہارا بچہ ٹھیک ہے بیٹی، فکر نہ کرو، آمنہ مسکرائی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آمنہ 10 سال وہاں رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ ضمیر اب 12 سال کا تھا۔ زہرا بھی بستر پہ تھی، بیمار اور بوڑھی۔ آمنہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسے شادی کی پیشکش ہوئی لیکن آمنہ نے مسترد کر دیا کیونکہ اس نے کہا کہ وہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتی۔ زندگی نے جو دکھ دیا ہے وہی کافی ہے۔ آمنہ ایک اسکول میں پڑھاتی تاکہ وہ مصروف رہے اور ماضی کی کوئی یاد اسے تکلیف نہ دے۔ ایک دن مدرسے کی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھیں۔ ضمیر کتاب پڑھ رہا تھا۔ لڑکیاں مٹی کے گھر بنا رہی تھیں۔ ایک لڑکی بولی، یہ دیکھو، یہ میرا گھر ہے، بہت خوبصورت ہے نا، دیکھو۔ اس نے کچھ پھول اس کے آگے رکھ دیے۔ گھر؟ ضمیر نے فوراً اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ امی، ہمارا گھر کہاں ہے؟ آمنہ پریشان تھی۔ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے والد کا گھر کہاں ہے امی؟ تمہارے ابو اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے۔ امی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اتنا معصوم لیکن سوال بہت گہرا تھا۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا ضمیر۔ آپ کے پاپا کا میرے پاپا جیسا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ زہرا بھی انہیں سن رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا نا ضمیر، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ وہ اس گھر کی مالک نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوئی، نہ ہی شوہر کا گھر۔ وہ غصے سے بولی۔ سب اسے چھوڑ جاتے ہیں اور مجھے تم سے بھی کوئی امید نہیں۔ ضمیر پریشان تھا۔ اپنے بچے کو مت ڈانٹو آمنہ، زہرا نے کہا۔ ضمیر بے قصور ہے، اسے یہ مت سکھاؤ۔ یہاں آؤ میرے بچے، میں تمہیں بتاؤں گی۔ دیکھو، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔
باپ کا گھر ہر بچے کا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ تمہاری امی کہتی ہیں نا کہ بیٹی کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اللہ کی نہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ ماں باپ کی ہر چیز اس کے ہر بچے کا حق ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، بیٹیوں اور بیٹوں کے حقوق ہیں۔ آمنہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ زہرا بھی، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے گھر بنانا شوہر کا فرض ہے، لیکن اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ اس کی ملکیت بھی نہیں۔ عورت بے گھر مخلوق ہے۔ اوہ میری پیاری آمنہ، ایسا کون کہتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان کی مالی مدد کی، تو اس لیے پیسہ اور گھر کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ جدوجہد کریں گے۔ اور آمنہ، ایسی باتیں کبھی ضمیر کو مت سکھانا، اسے اچھی باتیں سکھاؤ۔ اسے مت بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اسے سکھاؤ کہ اللہ کیا کہتا ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اسے یہ سکھاؤ تاکہ وہ ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہ کرے جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا۔ آمنہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے قریب آؤ آمنہ۔ جی زہرا بی، آمنہ نے زہرا بی کے قریب آ کر کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں ہمیشہ اپنا گھر چاہیے تھا، اس لیے تم نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ لیا تھا، لیکن تم ایسا نہ کر سکی۔ جو کچھ تھا تم وہاں یتیم خانے میں چھوڑ آئی۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں میری بچی۔ اس نے چابیوں کا ایک گچھا آمنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ زہرا بھی، یہ کیا ہے؟ میرے گھر کی چابیاں، وہ مسکرائی۔ میں نے خود اپنی کوششوں سے اسے بنایا۔ یہ مدرسہ میرے بچوں کا ہے، کیونکہ یہ میری شوہر کی ملکیت ہے، یہ اس کا گھر تھا۔ میرے بچوں نے مجھے شادی کے بعد چھوڑ دیا، لیکن تم جانتی ہو کہ پیسے میں پیسہ کھینچتا ہے۔ جیسے میں مر جاؤں گی وہ اسے بیچ دیں گے، تم پھر بے گھر ہو جاؤ گی۔ یہ لو، اب یہ تمہارا گھر ہے آمنہ۔ آمنہ یہ سن کر چونک گئی، لیکن کوئی سوال نہیں۔ آمنہ، کیا تم نہیں چاہتی کہ مجھے اللہ اس نیکی کے بدلے میں اجر دے؟ آمنہ خاموش ہو گئی۔ اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کتنے رنگ ہیں اس دنیا میں، آپ کا اپنا آپ کو کچھ دینا نہیں چاہتا، اجنبی آپ کو دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اس نے سوچا۔ اس پر آمنہ بہت حیران ہوئی۔ زہرا بھی ٹھیک کہتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ اس کے بیٹے نمودار ہوئے۔ آمنہ کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ پوری مدت وہ مدرسے میں رہی، اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ آمنہ سے بہت شائستگی سے بات کر رہے تھے۔ یہ عذر پیش کرتے ہوئے کہ وہ کام میں مصروف رہے۔ اتنی بھی کیا مصروفیت، آمنہ نے دل میں سوچا۔ خیر،
وہ وہاں مدرسہ بیچنے کے مقصد سے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے گھر کی چابیوں کے بارے میں پوچھا جو زہرا نے آمنہ کو تحفے میں دیا تھا۔ آمنہ نے انہیں گھر کے کاغذات دکھاتے ہوئے بتایا کہ وہ گھر زہرا نے اسے دے دیا ہے۔ وہ سب حیران تھے۔ ان میں سے ایک جذباتی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گھر ہماری بہن کے لیے بنا رہی تھی، لیکن ہماری بہن جلد ہی مر گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ ہمیں اپنی ماں کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ گھر اب تمہارا گھر ہے۔ انہوں نے آمنہ کو کاغذات واپس کر دیے۔ زہرا بھی کی تربیت اپنے بیٹوں کے ذریعے جھلک رہی تھی۔ وہ کتنے پرسکون اور اچھے آدمی تھے۔ مدرسے کے بچے رو رہے تھے۔ آمنہ کو ان کے لیے دکھ ہوا۔ وہ ضمیر کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ ماں اٹھو، ماں مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آمنہ نے ضمیر کی آواز سنی۔ کیا آفس؟ آمنہ نے کہا۔ کیا ہوا ماں؟ آمنہ نے سر کو پکڑا۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کب سو گئی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کل ضمیر کی دادی سے ملنے گئے تھے۔ ماں آپ کا فون بھی مسلسل بج رہا ہے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں ماں؟ ضمیر نے پوچھا۔ سوری بیٹا، میں تمہارے لیے ابھی ناشتہ بناتی ہوں۔ ضمیر نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، میں نے بنا لیا ہے۔ ماں، ضمیر پریشان لگ رہا تھا۔ کیا آپ بیمار ہیں؟ اس نے ان کی پیشانی کو ہاتھ لگایا۔ اوہ، آپ کو تو تیز بخار ہے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ دیکھو کس کی کال تھی؟ نہیں، پہلے آپ ناشتہ کر لیں، پھر میں آپ کو دوائیاں دوں گا۔ ضمیر، تمہیں کیا پتا کہ جب ماضی یاد آتا ہے تو کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ کوئی دوا میرا علاج نہیں کر سکتی۔ آمنہ نے سوچا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔